بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور جب ان کو نیند آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جب صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ انہوں نے اس دن 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے تو ان کو خواب آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن انہوں نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے۔ رات کو غیب سے آواز آنے لگی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہوں یا پھر اپنے رب سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے ہاجرہ، آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، آج ہم اپنے دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں کسی دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے، انہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے شیطان، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے رہتے جگر کو کیوں قربان کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا رہتے جگر ہے، تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے رہتے جگر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے بیٹا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے خود اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بابا جان، آپ سے یہی انتظار ہے کہ آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے میرے ہاتھ کو رسی سے باندھ دیجیے اور آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو لے کر
اللہ سے فرمانے لگے کہ اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر چھری پھیری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک مینڈا لے کر کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور دیکھا کہ وہاں ایک مینڈا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک مرتبہ لائک دے کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور سے دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔